المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، صحت، تقوی اور عمل کے بہترین حالتوں میں رکھے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر برکتوں کا نزول کرے. اللہ پاک زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی ہر شرعی مخلوق سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین. آمین ثم آمین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے شیخ سے پوچھا، میں گناہ کرتا ہوں، فرمایا توبہ کر لو. عرض کی پھر گناہ کر لیتا ہوں، فرمایا پھر توبہ کر لو. فرمایا پھر گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا جب تک شیطان غمگین نہ ہو جائے توبہ کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان سے جب کوئی خطا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، روزے جزا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور ابن آدم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام کتاب میں جو بھی باتیں درج ہیں ان سب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو بہترین خطا کار کون ہے؟ جو خطا ہونے کے باوجود فوراً توبہ کر لے. یہی رویہ ہمیں پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو کہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں. اسی سے ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلا کہ خطا ہو جانا ابن آدم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے کہ وہ خطا کر سکتا ہے. لیکن خطا ہو جانے کے بعد ڈھٹائی کرنا، تکبر کرنا، نافرمانی کرنا یا اللہ کا انکار کرنا، یا تو پھر اس ایک غلطی کے اوپر 100 غلطیاں اور کر لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان نہ رکھنا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ ابن آدم کا رویہ نہیں ہے. بہترین خطا کار جلدی توبہ کرنے والے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خطاکار لوگوں میں شامل کر لے جو جلدی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آج ہمارے پاس جو آیات آ رہی ہیں ان میں اس رویے کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاک اللہ خیرا يا کثیر۔ بني إسرائيل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 37 میں ہم آج دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہ، اس سے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہو، یقیناً وہ، ہوا، وہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ گرامیٹیکلی پہلے انالائز کرتے ہیں اس کو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ پورا کنیکٹڈ آ رہا ہے، ابھی پورا وہ واقعہ ایک نئی چیز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ابھی سیکوینس میں آ رہا ہے۔ فا حرف عطف ہے، تا جو ہے یہاں پہ علامت کسی خاص میننگز کے لیے ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ لام، قاف، یا، لقی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لقی کا مطلب اگر دیکھا جائے لفظی لغوی معنی ہے اس کے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، قریب ہو جانا، لیکن یہاں پر سیکھ لینا بھی اس کے میننگز میں آتا ہے۔ سیکھ لینا، پھر یعنی یا سکھا دینا، اس طریقے سے اس کے میننگز آتے ہیں۔ فعل کی علامت ہے یہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ فا حرف عطف کو نکالنے کے بعد تا، لام، قاف، اس کا روٹ ورڈ اگر دیکھا جائے تو یہ تا جو ہے نا یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ابواب سے آیا ہے، اور ابواب میننگز میں جو ہے وہ چینج پیدا کرتے ہیں تھوڑا سا، اس وجہ سے ہم ان کو جب ابواب کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ لام، قاف، یا اس کا روٹ ورڈ ہے لقی۔ آدم علیہ السلام نے، یہاں پہ نے کا ترجمہ آدم علیہ السلام نے کے ساتھ جو ترجمہ آیا ہے وہ اس پیش نے دیا ہے۔ کسی بھی فعل کے بعد اگر کسی اسم کے اوپر پیش ہوگی تو کام کرنے والا وہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، آدم جو ہے یہاں پہ مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے، مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے، آدم علیہ السلام نے، اور یہ معرفہ ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، اور کسی کا پراپر یعنی جو اس کا ہی صرف نام ہو تو وہ معرفہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ۔ من سے، ربی ہی، اپنے رب سے، اگر ہم دیکھیں من حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور ربی اس کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ربی ہی جو ہے
ضمیر جڑ کے آئی ہے جو مجرور ضمیر ہے. یہ ربی ہی جو ہے نا یہ ایک مرکب بھی ہے خود سے بھی، اپنے رب سے. یہاں پہ ہی کا ترجمہ تو آتا ہے کہ اس کے رب سے، لیکن اگر ہم اپنی مطلب زبان میں دیکھیں تو زیادہ بولنے میں جو کنوینئنٹ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اپنے رب سے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے. مطلب اگر اس کے رب سے کہتے ہیں تو وہ ہماری عام لینگویج میں اس طرح ہم بولتے نہیں ہیں. اپنے رب سے. یہ رب ہی، یہ رب جو ہے یہ اسم ہے، را با با اس کا روٹ ورڈ ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ جو ہمیں ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود، ہمارا مدبر، وہ ہے رب کی ذات. رب اسم ہے اور ہا جو ہے وہ مجرور ضمیر، یہ کھڑی زیر کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے، ربی ہی. یہاں پہ یہ جب اسم کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے نا تو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا وہ ایک مرکب بن کر آتی ہے، تعلق والا مرکب جس کا نام ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، بار بار آئے گا تو پھر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. کلماتن، چند کلمات. کلمہ کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، کلماتن یہ مجرور کیوں ہوا ہے؟ اس من کی وجہ سے ہی یہ مجرور ہو کر آیا ہے. ٹھیک ہے، کلماتن چند کلمات. یہ چند کا مطلب جو ہے یہاں پہ یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے. کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع ہے. فا تو حرف عطف ہے. تابا اس نے توبہ قبول کر لی. تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے اور توبہ قبول کر لی. اچھا، اب یہ جو ہوتا ہے نا تواب، توبہ تا واو با، یہ معاف کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور معافی مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے. دونوں طرح سے آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں. علیہ اس سے، علی حرف جر ہے. جب بھی یہ ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے نا تو یہ جو اس کی کھڑی زبر ہوتی ہے نا علا کے اوپر، جیسے علی لکھتے ہیں ہم، آپ نے اس کے اوپر عربی میں کھڑی زبر دیکھی ہوگی. تو جب ہم اس کو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ کھڑی زبر جو ہے نا وہ یہ سیدھی زبر میں چینج ہو جاتی ہے. علا کی بھی اور الا کی بھی. آپ نے دیکھا ہوگا الی ہی بھی جب آئے گا تو وہ کھڑی زبر کے بجائے سیدھی زبر میں آ جائے گا. اور علا کے ساتھ بھی جب کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ ہا کی وجہ سے سیدھی زبر میں چینج ہو جاتی ہے. یہ علا حرف جر ہے اور ہا یہی جو ہے اس کی مجرور ضمیر ہو کر یہ بھی اس سے مرکب ایک بن رہا ہے جس کا نام ہے مرکب جاری. حرف جر آگے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے. تمام ضمائر، جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. وہ اسم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے ناموں کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا. اب اگر ہم دیکھیں علیہ کی یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف ہے؟ کس سے توبہ قبول کروا لی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے نا. تو یہ ہی جو ہے آدم علیہ السلام کے نام کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسم ہے. انہو یقیناً وہ، انہ جو ہے حرف ناصبہ اس کا نام ہے. یہ حرف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم جو بھی ہوگا چاہے وہ ضمیر ہوگی یا وہ کوئی نام ہوگا وہ منصوب ہوگا یعنی زبر کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ آپ کو ہو کے اوپر الٹا پیش نظر آ رہا ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی حالت دیکھیں گے تو وہ منصوب نکلے گی. انشاءاللہ تعالی منصوب ضمائر جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ انہو کی ضمیر منصوب کیسے ہے. ابھی آپ اس کو صرف ذہن میں رکھ لیجئے. انہ یقیناً ہو وہ، ہوا وہی. اب دیکھ لیجئے کہ ہو بھی آیا ہے وہ اور ہوا بھی آیا ہے وہ کے لیے، یہ بھی ضمیر ہے نا. تو جب زیادہ تاکید چاہیے ہوتی ہے نا، جب کسی چیز کے اوپر زور دینا مقصود ہوتا ہے تو یہ دہرا دی جاتی ہے بات، 2 مرتبہ آ جاتی ہے بات تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے. اکثر ہم لوگ بھی جب بات چیت کرتے ہیں، کسی کا مائک اوپن ہے پلیز مائک میوٹ کیجیے گا. اکثر ہم بھی جب کسی بات پہ زور پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو دہرا بھی لیتے ہیں، تم نے ہی یہ کام کیا ہے، اکثر اس طرح. تو عربی میں بھی یہ موجود ہے یہ وصف کے جب بات میں زیادہ تاکید یا زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو ضمیر دیکھیے ریپیٹ ہو کر آ گئی. التواب، اب اس کو بتا رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے توابو. ٹھیک ہے، اور واحد بھی ہے. الرحیم،
دونوں ایک وزن پر آ رہے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی توبہ قبول کرنے والا ہے، لامحدود۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، لامحدود۔ ہم بالکل بھی جو ہیں وہ اعادہ نہیں کر سکتے اس چیز کا، بالکل بھی اس چیز کو اپنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے افعال جن کا ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کو کہتے ہیں وہ مبالغے کے صیغے ہیں، ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا فصیح، اتنا بلیغ اس کی وسعت ہے کہ انسان اس کو اپنے الفاظ کے اندر قید نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ایک وزن پہ بھی آ رہی ہیں۔ عموماً ایسے دو اسم، یہ بھی اسم ہے ال بتا رہا ہے، یہ بھی اسم ہے ال بتا رہا ہے آپ کو، دونوں ہی جو ہیں وہ مذکر ہے اور دونوں ہی واحد ہے۔ جب ایسے اسما، آپ دیکھیے اس کے بھی با کے اوپر پیش ہے، اس کے بھی میم کے اوپر پیش ہے، اگر دو اسم بالکل برابر وزن کے اوپر آئیں گے تو وہ ایک مرکب بن جائے گا، جس کو ہم مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے یہ صفات ہیں۔ مرکب توصیفی میں عموماً زیادہ تر ایک صفت ہوتی ہے اور دوسرا موصوف ہوتا ہے، دو صفات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دو صفات کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں، ٹھیک ہے، اس رب کی صفات ہیں یہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے۔ رحمیم آپ جانتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے رحیم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کے اوپر، یعنی جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی اور وہ اس آزمائش کے اوپر پورا نہیں اتر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کل دیکھا تھا کہ ان کو جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکال دیے گئے، ابھی مطلب غلطی ان کی ڈکلیئر ہو گئی تھی، وہ بہت روئے، وہ انہوں نے بہت گریازاری کی۔ یہاں پہ تو شارٹلی انہوں نے فوراً ہی بتا دیا نا کہ آپ جنت سے نکل جائے، لیکن یہ اس کے درمیان کی بات ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتارا نہیں تھا، بلکہ ان کو احساس ہو گیا، فوراً ہی احساس ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے، یعنی کہ وہ درخت کا پھل کھانے کے بعد وہ بے لباس ہوئے دونوں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے، تو فوراً ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ رویہ، فوراً ہی ان کا رویہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرنے والا ہو گیا۔ یہ ایک بہت زبردست چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے جب کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے، آدم علیہ السلام انسان تھے نا، تو جب کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے اور اس کو فوراً ہی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے اپنی، تو یہ رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا، کیسے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے تو وہ پھر غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے، اس کو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو اب فائدہ کوئی نہیں ہے معافی مانگنے کا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نہ صرف وہ اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہوئے، بلکہ معافی کا طریقہ، انداز، الفاظ کی بھی درخواست کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو اپنے بے انتہا کرم کے ساتھ معاف کر دے۔ اس مقام پہ تینوں بڑی مخلوقات کی فطرت کا فرق نمایاں ہو رہا ہے۔ ایک فرشتے، یعنی معمولی سی لرزش پہ سبحانہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، فوراً پاک ہیں آپ، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح تقرب، قرب حاصل رہا۔ دوسرا شیطان اپنے جرم کے اوپر ڈٹا رہا تو ہمیشہ کے لیے ابدی پھٹکار کا مستحق ہو گیا، راندہ درگاہ ہوا، اللہ کے دربار میں ذلیل اور خوار ہوا۔ اور پھر آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہوئی وہ معذرت خواہ ہوئے تو ان کی معذرت نے شرف قبولیت پایا، کیونکہ رب کریم ہمیشہ سے ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں کوئی معذرت کا دامن پھیلائے گا میں اسے معاف کرتا ہی رہوں گا۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق، اس کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر
तुम लोग कोई गुनाह ना करते तो मैं तुम सब को ले जाता और एक ऐसी उम्मत को पैदा कर देता जो गुनाहगार होती, वो गुनाह करती और फिर मेरे से मगफरत तलब करती, तौबा तलब करती, और फिर मैं उन सबको माफ कर देता। गोया इंसान को गलती के साथ पैदा किया गया है। कोई इंसान दुनिया में अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता। अल्लाह ताला ने इंसान की जो पैदाइश है ना, उसमें ये एक वस्फ है कि वो गलती करेगा, लेकिन गलती करने के बाद रवैये देखे जाते हैं। ये गलती करने के बाद क्या ढिठाई वाला रवैया रखना चाहिए जैसे शैतान ने किया, अपनी गलती को ना मानना, ना तस्लीम करना, आपके साथ क्या कर सकता है, आपको जलील और खार कर सकता है, खा वो दरबार अल्लाह का हो या दुनिया में कोई मामलात हो। ये रवैये हमेशा के लिए होते हैं। हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा हर अमल जो होता है ना, वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। हमारे हर अमल का हमें फायदा भी दुनिया आखिरत में होता है, दोनों जगह पे। हमारे हर अमल का नुकसान भी हमें दोनों जगह पे होता है। दुनिया का अलग नुकसान है और आखिरत का खसारा तो फिर बहुत ही बड़ा खसारा है। तो इब्ने आदम का ये वस्फ हमें पता चला कि वो अच्छे खताकार वो हैं जो फौरन तौबा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ना, हमें अल्फाज ही हौसला देते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदे के गुनाह का एतराफ भी किया है कि वो गुनाह करेगा, लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह को रवैया चाहिए। हमसे वो रवैया चाहिए कि हम उस गलती को फौरन मानते हुए अल्लाह के दरबार में तौबा करें। और फिर अल्लाह ताला तो ये है कि हैं ही तौबा करने वाले, हमारी कबूल करने वाले। अब आप देखिए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एक मन घड़त सा अकीदा भी बनाया हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो थी वो अल्लाह के नबी के वसीले से कबूल हुई थी, जबकि हमें कुरान से और हदीस से इसका कोई हवाला नहीं मिलता। बल्कि कुरान मजीद ने सूरह अल आराफ में तो यहाँ तक बयान किया है कि दरख्त का फल खाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा यानी उनकी जो जोजा थी उनका लिबास उतर गया, और बरहना हो जाने की बिना पर वो अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांप रहे थे। तो इस मौके पे अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ए आदम, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से रोका नहीं था? अगर आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया होता तो कुरान पाक में इस वाक़ये में कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर मौजूद होता। लेकिन हमें अहादीस और कुरान दोनों के हवालों में यहाँ पर वो वसीला नजर नहीं आता। लिहाजा हमें नजर आते हैं ये अल्फाज जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना फरमाया और रहम ना किया तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह का अपने बंदों को माफ करने के लिए कस्में उठाना भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौहीद परस्त लोगों के मुतालिक सिफारिश की इजाजत दीजिए। ये रोजे कयामत के लिए है। अल्लाह फरमाएंगे, मुझे मेरी इज्जत, जलाल, किबरियाई और अजमत की कसम, मैं तौहीद परस्तों को खुद जहन्नुम से निकाल लूंगा। तो आप ये देखिए कि अल्लाह के हजूर इंसान को बार बार तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है, वो निहायत मेहरबान है। ये हमें सूरह अल हुज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल हज्र। सूरह अज़्ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला रहमान है। सूरह अल फातिहा में अल्लाह ही बंदों की तौबा कबूल फरमाते हैं, तौबा कबूल करता है। अशूरा सूरत में आयत नंबर 25 में अल्लाह बख्शने और रहमत करने वाला है। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 58 में अल्लाह की रहमत हर चीज से वसी है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 156 में कश्तियों का गर्क होने से बचना अल्लाह की रहमत का नतीजा है। सूरह यासीन आयत नंबर 43 में अल्लाह की रहमत से गुमराह ही मायूस होते हैं। सूरह अल हुज्र आयत नंबर 56 में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। सूरह अज़्ज़ुमर में
آیت نمبر 53۔ تو اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کیا چیز ہے۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، التواب، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ توبہ کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے دونوں کو ہی تواب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے التواب الرحیم دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے مبالغے کے صیغے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں دوسری آیت کو۔